بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن گناہوں کو ہلاک کرنے والا فرمایا؟ کچھ گناہ صرف گناہ نہیں بلکہ تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ اعمال انسان کے دین اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایسے گناہوں کو ہلاک کرنے والا فرمایا ہے۔ آج ہم صرف صحیح احادیث سے جانیں گے وہ کون سے گناہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلاکت کا سبب قرار دیا۔ 7 ہلاک کرنے والا گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 ناحق کسی جان کو قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جہاد سے پیٹ پھیرنا، نمبر 7 پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 89۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان گناہوں کو الموبقات ہلاک کرنے والے فرمایا، یعنی یہ گناہ انسان کو دنیا و آخرت میں تباہ کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی ہلاکت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ کا شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 86۔ شرک ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے اور یہی سب سے بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لے جائے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پھینک دے۔ سورۃ الحج آیات نمبر 31۔ اس آیات کے پورے ترجمے سے واضح ہوتا ہے کہ شرک انسان کو مکمل تباہی میں دھکیل دیتا ہے، اور یہی وہ گناہ ہے جسے قرآن و حدیث دونوں نے ہلاکت قرار دیا۔ مختصر اور واضح خلاصہ، شرک سب سے بڑی ہلاکت، سود، جادو، ناحق قتل، تباہ کن گناہ، یتیم کا مال، تہمت، جہاد سے فرار، آخرت کی بربادی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کی نشاندہی امت کو تباہی سے بچانے کے لیے فرمائی۔ کمنٹس میں لکھ کے، اے اللہ ہمیں ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچا اور سچی توبہ نصیب فرما، آمین۔